اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یثرب کا بخار بہت مشہور تھا جو زیادہ تر باہر سے آنے والے لوگوں یعنی مہاجرین کو پکڑ لیتا تھا اور اس قدر نڈھال کر دیتا تھا کہ مت پوچھیے۔ جب مہاجرین مدینہ شریف آتے ہیں تو ان کو بھی یہ بخار جکڑ لیتا ہے۔ بیمار ہونے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بخار سے بچے ہوئے تھے۔ یثرب میں رہنے والوں کا یہ گمان تھا، بہت ہی عجیب سا گمان تھا، کہ اگر یثرب میں داخل ہونے سے پہلے گدھے کی طرح اونچا اونچا چیخا جائے تو آپ کو بخار نہیں ہوگا۔ یہ ایک توہم پرستی تھی۔ بہرحال مہاجرین بخار سے اس قدر نڈھال ہو گئے کہ نماز بیٹھ کر ادا کرنے لگے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح پیدا ہو جائے جیسے مکہ کی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس شہر کی آب و ہوا درست ہو جائے اور ہمارے لیے اس کے ماپ تول میں برکت ہو۔ اس شہر کا بخار یہاں سے نکل کر جفا پر مسلط ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد مدینہ منورہ آنے والے تمام مہاجرین بخار سے بچے رہے، اور وہ مہاجرین جن کو بخار ہو چکا تھا وہ بھی تندرست ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی زمین، یہاں کی خوشحالی، کھلی فضا، مذہبی آزادی اور بہت کچھ مکہ سے بہت مختلف تھا۔ یہاں دین اسلام پر عمل کرنا مکہ کے نسبت بہت آسان تھا۔ یہاں جب لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے تھے تو انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر ضرورت محسوس کی تو فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ جس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر رکی تھی وہ جگہ مسجد کے لیے پسند کی گئی۔ یہ میدان ناہموار تھا یعنی ان ایون تھا، کہیں گڑھے تھے کہ جہاں پہ بارش کا پانی جمع تھا اور کہیں پرانے مکانات کے کھنڈر تھے۔ اس میدان میں کھجور کے بھی درخت تھے جو کہ کچھ خشک ہو چکے تھے اور کچھ سبز تھے۔ اس میدان میں لوگ انگور، انجیر اور کھجوریں پھیلا کر خشک کیا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں لوگ کچھ رقم یا پھل زمین کے مالکان کو دیتے تھے۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے نام سہل اور سہیل تھے۔ ان کے والد کا نام رافع ابن ابو عمر ابن عائز تھا۔ ان بچوں کی آمدن زمین پر خشک ہونے والے پھلوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بچے اسد بن زرارہ کی کفالت میں ہیں۔ جب ان بچوں کو پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر مسجد تعمیر کرانا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ زمین بغیر قیمت کے دینا چاہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کو بلایا۔ ان دونوں بچوں کا تعلق بنی نجار سے تھا اور فرمایا کہ میں مسجد کے لیے زمین قیمت ادا کیے بغیر نہیں لوں گا، تم لوگ مجھ سے زمین کا سودا کر لو۔ بنی نجار نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیمت دیے بغیر زمین نہیں لیں گے تو انہوں نے قیمت لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس زمین کی قیمت 7 دینار مانگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زمین یتیم بچوں کی ملکیت ہے، میں اس کی قیمت انہیں زیادہ دوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی قیمت 10 دینار مقرر کی، یعنی 1.5 گنا زیادہ، تاکہ یہ بچے اس کے بدلے میں کسی بہتر جگہ پر زمین خرید سکیں۔ مسجد کی زمین خریدنے کے لیے رقم ابو بکر ابن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے کچھ مہینے بعد ہی سردیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ گھر کی اوپر والی منزل پر گھڑا ٹوٹنے سے پانی زمین پر پھیل گیا، اور اس سے پہلے کہ پانی نیچے والی منزل پر پہنچ جاتا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً اس پانی پر لحاف پھینک دیا تاکہ وہ پانی کو جذب کر لے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ گھر پر ایک ہی لحاف تھا اور وہ بھی گیلا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ سردی کے باوجود گیلے لحاف میں سو رہے تھے۔ یہ انصار مدینہ کی جانثاری کی ایک مثال ہے۔ ایک رات خالد رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھت پر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ سن کر تمام گھر والے اپنے بسترے چھوڑ کر دیواروں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ساری رات ایسے ہی گزار دی۔ صبح ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس چھت پر نہیں رہ سکتے جس کے نیچے آپ موجود ہوں۔
ان کے جذبے اور احترام کو دیکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل پر رہیں گے۔ یثرب میں 2 پہاڑ موجود ہیں، ایک احد اور ایک ایر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کو پسند کیا اور ایر کے پہاڑ کو ناپسند کیا۔ احد کے پہاڑ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر سب سے خوش قسمت شہر بے شک مدینہ منورہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسکن بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں سے جو کہ انصار کہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا۔ آج وہی مدینہ شریف میں، مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔